دینی اور اخلاقی اصطلاح میں فحاشی سے مراد ہر وہ قول و فعل، تحریر یا تصویر یا رویہ ہے جو بے حیائی یا اخلاقی بگاڑ کو فروغ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے، یعنی ایسی بات، حرکت کا اظہار جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، اس کو اسلام نے فحاشی سے تعبیر کی۔ اور قریانی سے مراد جسم کے اس حصے کو ظاہر کرنا جو فکری، سماجی اور مذہبی اصولوں کے مطابق ڈھانپنا لازم ہے۔ گویا کہ فحاشی اور قریانی دراصل معاشرتی اور اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کا نام ہے، جو فرد کی حیا، معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاقی اقدار کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ فحاشی کے قریب بھی نہیں جانے دیا۔ سورہ انعام میں فرمایا، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا کسی بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اور یہاں تک کہ اسلام نے قطعاً اجازت نہ دی کہ اگر کسی کے پاس یا کسی کے سامنے کوئی ایسی پوسٹ ہے، کوئی چیز ہے، اگر وہ اس کو شیئر کرے گا، آگے فارورڈ کرے گا تو لوگوں کے اندر بے حیائی پھیل سکتی ہے۔ پروردگار نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ایک با حیا معاشرہ تشکیل پائے جس میں بے حیائی، فحاشی، بے راہروی کا ذرہ پر بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آیا کہ جب کسی میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرے۔ اور جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو بیماریاں پہلے ہوئی نہ، اور اس کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ معاشرہ اللہ کے قہر میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے جو سوشل ایفیکٹس ہیں، جو سماجی اثرات ہیں، اخلاقی زوال ہو جائے گا، خاندانی نظام کمزور ہو جائے گا، جرائم میں اضافہ ہوگا، دینی روحانی سکون سے انسان ختم ہو جائے گا اور ثقافتی بگاڑ پیدا ہوگا۔ یعنی بے حیائی اتنا بڑا ناسور ہے جس کی وجہ سے انسان کو نہ قلبی تسکین ملتی ہے نہ ذہنی تسکین ملتی ہے۔ اب آئیے ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں۔ بے حیائی اور فحاشی کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں آج کے دور میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ مسلمان سے میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی سوچ اور فکر کو جب ہم بدل دیں گے تو پھر یہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ لوگ ہمارے مقابلے میں لڑائی کی ہمت اور طاقت نہیں رکھیں گے۔ اسی لیے کسی قوم میں بے حیائی پھیلا دی جاتی ہے تاکہ وہاں کا نوجوان اپنے شعار سے، اسلامی تعلیمات سے دابلد ہو جائے۔ دور فاروقی میں ایسا ہوا کہ ایک جگہ مسلمانوں کی فوج جب مقابلہ کے لیے جب ایک جگہ پہنچے حملے کے لیے تو انہوں نے خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دی راستے۔ فاروق اعظم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا سب کو بٹھاؤ، سورہ نور کی تلاوت کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ جب سورہ نور کی تلاوت ختم ہوئی پھر فوج داخل ہوئی، کسی نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا تو وہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے، یہ کون سے فرشتے ہیں جو رب نے زمین پہ بھیج دیے۔
یورپ تو ہمیشہ چاہے گا کہ مسلمانوں کی جو شناخت ہے اس کو ختم کر دو، کیونکہ مسلمان کی شناخت حیا سے ہے، وہ تو وصف حیا کا اپنانے والا ہے۔ تو آج بے حیائی کی ایک وجہ سوشل میڈیا ہے، اور دوسرا دینی تربیت کا فقدان ہے۔ یعنی ہم دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں کہا جائے کہ 8 سے 10 منٹ دے دو، ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، اور وہی 10 منٹ باہر کھڑے ہو کے گزار لیں، ہم گزار لیں گے۔ جب دینی تربیت ہی نہیں ہوگی، فقدان ہوگا، آہستہ آہستہ معاشرہ فحاشی اور عریانی کی طرف چلا جائے گا۔ تیسری وجہ والدین کی نگرانی میں کمی ہے۔ والدین محلے کے دوستوں پر تو نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن جو آن لائن سوشل میڈیا پر فرینڈز ہیں اس کی نگرانی ختم ہو گئی، تو گناہوں کی کثرت کی طرف چلا گیا معاشرہ۔ پھر مغربی طرز زندگی کی اندھی تقلید، جو سوشل میڈیا پر دیکھا ویسے لباس بنانے کی کوشش کی، یہ جو مغربی طرز زندگی کی اندھی تقلید ہے اس نے بھی فحاشی عریانی کو پھیلا دیا۔ پھر فحش مواد، دوستوں اور ماحول کا اثر، اور حیا کے تصور کو پرانا سمجھنا۔ یعنی اب جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں باقاعدہ لوگ بے حیائی اور فحاشی کے حوالے سے چیلنجز آگے ہمارے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی۔ میں چونکہ ایک جگہ ڈیبیٹ اور جو سپیچ کونسل ہے اس کا ہیڈ ہوا ہے، وہاں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ سر ہم فیمنزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ ان کی جرأت دیکھیں، ایک طرف اسلام کا نظام ہے، ایک طرف فیمنزم ہے، لیکن وہ گناہوں کی طرف بھی بڑھتے ہوئے اس پہ گفتگو کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اب اس کا تدارک کیسے ہے؟ ہم کس طرح اپنے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کو ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، ایمان اور تقوی کی مضبوطی۔ جب اللہ کا خوف ہوگا، ایمان اور تقوی دل میں ہوگا، تو پھر برائیوں کے راستے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں اپنی اولاد کو بچپن سے ہی حیا اور شرم کا شعور بیدار کرنا چاہیے کہ حیا کیا ہے۔ ان کے لیے واقعات سنائے جائیں۔ حضرت سیدہ پاک کا کیا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے با حیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق آئے تو بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے تو بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے تو فوراً بات درست کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں خیر ہے، فرمایا اس سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے ہم اپنے اولاد کو یہ واقعہ سنائیں۔ اور پھر نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے، مرد عورت کو دونوں کو۔ کسی جگہ پہ خواتین ہیں تو فوراً مرد نظریں نیچے جھکا لیں، اس کی تربیت کی جائے۔ خواتین ہوں تو ان کو کہا جائے مرد کے نظریں جھکا لیں۔ اور پھر کسی نہ کسی اچھے درس میں، پروگرام میں ضرور شامل ہونا۔ جب آپ کسی اچھی محفل میں صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کے اثرات آپ پر ضرور طاری ہوتا ہے، کوئی ایک بات بھی ذہن میں آتی ہے، تو لہذا کسی نہ کسی اچھی محفل میں، کسی درس قرآن میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اور پھر بے حیائی کو ختم کرنے کا ایک اور انداز، ہمیں معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ ہمارے ہم بے شمار جو رسومات ہیں اس نے بھی بے حیائی کو پیدا کر دیا۔ پھر میڈیا کی اصلاح ہو اور ذکر و عبادت کے باقاعدہ طور پہ ہمیں اپنی اولاد، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو کونسلنگ کی بات کرنی چاہیے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جس شخص میں حیا نہ ہو اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ گناہوں کی لذت تو چند لمحے ہے اور اس کی رسوائی پھر عمر بھر کے لیے ہوتی ہے۔ اس تمام معاملات کے اندر آج ہم سب کو کوشش کرنی ہے اپنے دل کی اصلاح کریں اور کوشش کریں جہاں تک ہو سکے کسی اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر بد نگاہی۔ جب تنہائی پاک نہ ہو، سوشل میڈیا ہے اور گناہوں کی کثرت ہے۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ فحاشی اور بے رغبتی کا علاج یہ ہے ایمان، حیا، اچھے لوگوں کی صحبت
اور پھر اپنی اپنی نیگیٹو فورسز پہ کنٹرول، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی رحمتوں کو پانے کی کوشش کرنا۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر آج پیدا کریں گے، یہی چیزیں ہماری اولاد میں ٹرانسفر ہوں گی تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ اسلام کا تصور حیات اتنا عمدہ ہے جس نے ہر مرد و عورت کے جتنے بھی اصول اور قواعد وہ بیان کر دیے۔ ہماری کامیابی کا یہی راستہ ہے، ہم بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو اپنانے کے لیے اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان کی لذت کو اجاگر فرمائے اور ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے اور بدنگاہی سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کی لذتوں کو بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی